بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس جو ہے سورۃ البقرہ آیات ہیں 62 سے آغاز کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والسابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو مؤمنین ہوں، ایمان والے ہوں، یہودی ہوں، نصارہ ہوں، سابئین ہوں، ان میں سے جو اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان لائے اور عمل صالح اختیار کرے، اسے ہم کہتے ہیں نا عمل اعضاء سے، فَلَهُمْ فَلَنِ فَلَهُمْ یعنی لہم ف تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس، نہ ان پر کوئی خوف اور نہ وہ غمگین ہوں گے، مایوس ہوں گے۔ اب اس آیت میں کئی چیزیں سمجھنا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایمان کے لیے صرف اللہ اور آخرت اور اعمال صالحہ، رسالت کا ذکر نہیں ہے۔ دوسری چیز ایمان والے سب سے پہلے مقدم رکھا، پھر اس کے بعد ہادو، تو جیسے کہ ہم نے نشاندہی کی تھی کہ بنی اسرائیل کی تاریخ پہلا حصہ دوسرا حصہ ہو چکا، تو پہلا حصہ ہم بتا چکے تھے کہ مصر چھوڑنے سے پہلے یہ پہلا حصہ، اور جب میدان میں آئے تو دوسرا حصہ، اور تیسرا حصہ جب بستے میں داخل ہوئے قدس میں، تو تیسرا حصہ اب ذہن میں رکھیے۔ اب جو درس آج ہی شامل ہوئے ہیں تو ہونے چاہیے کہ اس کے پہلے کے دور درس دیکھیں تو بنی اسرائیل کی تاریخ معلوم ہوگی، مطلب اشارتاً یہ کہ ان کی تاریخ بنی اسرائیل کی، مصر میں، پھر باہر آنے کے بعد میدان میں رہتے تھے، کتاب ملی تو بیت المقدس یعنی قدس ارض مقدسہ داخل ہوئے۔ اب آج تک ہم پڑھتے آ رہے ہیں بنی اسرائیل، اب ہادو، یہ ہادو جو ہے نا، تو اسے سمجھنا ہے کہ ہادو کیسے ہوا، اور بھی پڑھیں گے وقالت الیہود، پھر سورہ جمعہ میں یا ایھا الذین ہادو، تو اسے سمجھنا ہے۔ نصارہ تو سب جانتے ہیں، عیسی ابن مریم کا فالو کرنے والے۔ تو ہادو کا مسئلہ ایسا ہے کہ جب کوہ طور پر کتاب لانے گئے تھے 70 آدمیوں کو لے کر، تو انہوں نے جو ہے جب کتاب لائے تو انہوں نے تو دیکھا نہیں تھا نا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کلام کر رہا ہے، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم تو اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ پڑھیں گے ہم۔ تو پھر بجلی نے انہیں ہلاک کر دیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، تو پھر وہ تفصیل ہے، ہم صرف اشارہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ اگر تجھے ہلاک ہی کرنا تھا تو مجھے اور انہیں پہلے ہی ہلاک کر دیتے دونوں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ وَإِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا، یعنی ہم تیری طرف ہم نے توبہ کی، ہدنا، تو اس سے تو ظاہر ہے کہ کلمہ موسیٰ علیہ السلام کا کہا ہوا ہے، تو یہ کیا ہادو۔ اچھا، اور ایک چیز ہم نے بتایا تھا کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں ایک یہودا نامی تھا، تو اس کی بھی نسبت ہے۔ تو بہرحال اب یہ بنی اسرائیل کے لیے لفظ آئیں گے یہودیت، مگر سمجھنا ان کی تاریخ کو۔ بنی اسرائیل جیسے کہ ہمیں کہا جاتا ہے بنی آدم، مگر بنی آدم میں مسلمان بھی ہیں اور دیگر مذاہب والے بھی ہیں۔ بنی اسرائیل میں سے ہونا یہ کوئی ضرور نہیں کہ وہ یہودیت پر ہو،
اس لیے یہاں ترجمہ کیا ہوگا؟ جنہوں نے یہودیت اختیار کی. اور ہادو یعنی جنہوں نے یہودیت اختیار کیے، اے یہودیوں. چونکہ عبداللہ بن سلام بنی اسرائیل سے تھے، یہودیت اختیار کی تھی، لیکن اب وہ بنی اسرائیل، ان کی نسل جو ہے کیا آپ دیکھیں گے تو بنی اسرائیل، لیکن کیا ہے؟ مسلم. تو ان کے جیسے اور کئی تھے جو بنی اسرائیل سے تھے. اچھا، سب سے بڑھ کر جب عیسی ابن مریم آئے تو بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے آئے. تو عیسی ابن مریم کے فالوکار کون ہے؟ بنی اسرائیل. تو بنی اسرائیل اور چیزیں نسلی جیسے بنی آدم. تو اس میں جنہوں نے یہودیت اختیار کی وہ یہودی، جنہوں نے عیسی ابن مریم کو فالو کیا وہ نصارہ. جی، تو اسے ذہن میں رکھیے گا کہ اب یہود، اب یہ بھی یہودی ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے مذہب کا نام اب کیا رکھ لیا؟ یہود. یہودیت. والنصارہ، نصارہ تو سب معروف ہے، لیکن صابئین. اب یہاں آپ کو کئی چیزیں ملیں گی کہ صابئین کو خارج کر دیں گے کہ یہ ستارہ پرست. نہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھیں ذرا غور کریں، قرآن میں جو تدبر ہے، دیکھیں مشرکین کا ذکر ہوا نہیں ہوا؟ کلام پاک جب نازل ہو رہا ہے تو مشرکین تو تھے نا؟ نہیں ہوا. چونکہ ایمان یہود، نصارہ یا اہل کتاب، ان کے ساتھ مشرکین کا ذکر نہیں ہو سکتا. اچھا، مجوسیت، ان کا بھی ذکر نہیں ہے. مجوسیت یعنی آتش پرست، اور مشرکین یہ بت پرست، ان کا بھی ذکر نہیں ہوا. اب یہ اور بات ہے کہ اب اس وقت آتش پرست بہت کم رہ گئے ہیں، ہے ہمارے یہاں لیکن بہت کم. تو یہ تو اللہ کی مصلحت کہ ان کی کوانٹٹی کم ہوتے جا رہی ہے. تو پھر صابئین کون؟ اہل کتاب. ان کا ذکر اہل کتاب کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ اور بات ہے کہ اس وقت وہ بھی نہیں ہے، اور اگر پائے جاتے ہیں پارسیوں کی طرح تو وہ اب ان کی بگڑی ہوئی شکل ہے. اصل میں وہ کیا کرتے تھے کہ مکمل یہودیت کو فالو نہیں کرتے تھے، اور نہ مکمل نصارہ کو. انہیں سمجھ میں آتا تھا کہ یہودیت میں یہ بہتر ہے تو اسے لے لیتے تھے، اور نصارہ میں یہ عیسی ابن مریم کے جو انجیل ہے یعنی تورات انجیل لے لیں، اس میں جو مناسب ہے وہ لے لیتے تھے. تو اس لیے ان کا ذکر کہاں ہوا ہے؟ کتاب کے ساتھ. یہ ایک چیز. دوسری چیز بھی سمجھنا ہے بھائی، ان میں سے جو ایمان لائے اللہ پر تو سب کا ایمان تھا، آخرت پر بھی تھا، ان کے نبیوں پر بھی تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو صرف جانتے تھے، عقیدہ تھا. اب آپ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جن کا انتقال ہوا، جو یہودی تھے، نصارہ تھے، صابئین تھے، جو اللہ پر ایمان لانے والے تھے، ان کا حشر کیا ہوگا؟ وہ مسلمان ہیں، ان صحیح دین پر تھے نا، تو ان کی گرفت نہیں ہوگی. ہاں، یہ اور بات ہے کہ جو شرک کریں کھلا، جیسے کہ ہمارے یہاں مسلمانوں کی حالت بگڑی ہوئی ہے، اللہ ہی بہتر جانے، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں، تو ان میں بھی بگاڑ تھا. اس لیے فرماتے ہیں کہ من آمن باللہ، ورنہ ان الذین آمنوا، اب دوبارہ ضرورت نہیں تھی. تو کوئی بھی ہو، ان میں سے کوئی بھی ہو، اصل کیا؟ ایمان باللہ، آخرت اور اعمال صالحہ. چونکہ بعثت کے بعد پھر ضروری ہوا لا الہ الا اللہ اور کیا؟ محمد رسول اللہ. تو وہ بھی کہتے تھے لا الہ الا اللہ، اس لیے کہ نبیوں کی دعوت کیا تھی؟ اعبد اللہ. اب یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ کبھی فا بھی آئے گا، کبھی واو بھی آئے گا، مگر یہ کہ ان کا جو خاص لفظ ہے نبیوں کا کہ اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، ہے نا جی. تو تھا نا لا الہ الا اللہ تھا، اور اپنے نبی پر ایمان لاتے تھے. عیسی ابن مریم کیا کہتے تھے؟ عبد اللہ و رسولہ. صرف محمد رسول اللہ نہیں تھا، اس کا انتظار کرتے تھے بس. تو مثال ہے عبداللہ بن سلام کی مثال ہے، سلمان فارسی کی مثال ہے. سلمان فارسی تو پہلے وہ مجوسی تھے، پھر نصارہ میں گئے، پھر یہودیت میں گئے، اور کرتے کرتے اسلام تک پہنچے. تو انہوں نے سوال کیا رسول اللہ علیہ وسلم سے. ظاہر ہے کہ وہ کچھ ایک دن کا پڑاؤ نہیں تھا، وہ تو سال سال رہتے تھے، مطالعہ کرتے تھے، دل مطمئن نہیں ہوتا تھا تو پہنچے. تو ان کے دوست بھی تھے، تو پوچھا کہ میرے کچھ احباب ایسے ہیں جو دوسرے دین پر تھے. تو بولے میری بعثت سے پہلے جو اپنے دین پر تھے وہ
کامیاب ہیں، فلاح پانے والے ہیں. تو اس چیز کو بھی نوٹ کریں. یہ کئی لوگ نہیں سمجھتے بھائی. وہ تو یعنی مطلق بنی اسرائیل کو، اس لیے میں نے کہا کہ بنی اسرائیل کو برا بھلا نہ کہیں، نہ نصارہ کو کہیں، وہ صحیح نیت پر تھے. تو جس طرح کی آج ہماری بگڑی ہوئی شکل ہے تو ان کی بھی بگڑی ہوئی شکل تھی. تو یہ صابین کے تعلق سے. اب ایسے لوگوں پر یعنی بات کن کی ہو رہی ہے؟ ہماری نہیں، ان کی جو بعثت سے پہلے فوت ہوئے ہیں. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اب اس میں آپ کو کیا غور کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں، جسے کہتے ہیں نا بلاغت قرآن کی، ہم اردو میں اعجاز کہتے ہیں. دیکھیے اب غور کریں. خوف نام ہے خوف کا، لیکن یحزنون نام نہیں ہے. یحزنون نام کیا؟ الحزن. تو یحزنون تو فعل ہے، تو اس میں فرق ہے نا. ٹھیک ہے، ہم اب اگر گزر جائیں کہ ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا، کوئی بات نہیں، قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، مگر تدبر نہیں کہتے اسے. کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں کی نہیں فرمایا کہ ولا یخافون ولا هم یحزنون. حالانکہ یہ صحیح ہے، لیکن ہم آپ کو سمجھ کے قریب لانے کے لیے دیکھیے کیا فرق ہے اس میں. خوف، ان پر خوف نہیں ہوگا جی. اور یحزنون ابھی حاضر میں، فیوچر میں ابھی بھی غم ہے اور غم کریں گے مستقبل میں. تو خوف کن کو نہیں ہوگا قیامت کے دن. اگر یوں کہتے کہ لا یخافون تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ انسان میں پڑھتے ہیں یخافون یومن قمطریرا، پڑھتے ہیں نا کہ مومن تو ڈرتا ہے، فرشتے بھی ڈرتے ہیں. ایک نہیں کئی آیات ہیں کہ فرشتے مومن قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں. شرہ مستطیرا جی. تو وہ ابھی ڈرتے ہیں، قیامت کے دن ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا. دیکھیے کیا بلاغت ہے اس کی. ہم ڈرتے ہیں لیکن اس وقت خوف نہیں ہوگا. اور حزن تو ظاہر ہے کہ حزن تو جو پیچھے گزر چکا ہے اس کا ہمیں غم نہیں ہوگا. تو مستقبل میں جب قیامت، ابھی تو مومن غم کرتے ہی نہیں. اپنے جو چیزیں ضائع ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، احادیث پاک ہیں کہ بھائی جو چیز کھو گئے اس کا غم مت کرو. تو کل انہیں کوئی اپنے پچھلے مشکلات کا کوئی غم نہ ہوگا. تو یہ آیت کی شرح. تو نتیجہ کیا نکلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے، ان میں سے کوئی بھی جب آپ کو پائے، یہ فرمان ہے اللہ کے رسول کا، اور وہ میری شہادت نہ دے تو پھر وہ مومن نہیں. آپ کے پہلے کی بات ہو رہی ہے. اب آپ کے آنے کے بعد اس کی دعوت پہنچے، ظاہر ہے کہ دعوت نہیں پہنچی ہے تو پہنچے گی انشاءاللہ اس تک، اور آج بھی پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم. اب پھر پہنچتے ہیں بنی اسرائیل یعنی دوسرا حصہ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اور جب ہم نے تم سے عہد لیا تو اس کو یاد کرو. سنایا جا رہا ہے یہودیوں کو، اور ان کے دوسرا حصہ تاریخ اس کا واقعہ. اور ہم نے بلند اٹھایا تم پر وہاں طور کو اٹھایا اوپر. کیا کہا تھا؟ پکڑو جو ہم نے تم نے دیا ہے مضبوطی سے، اور جو اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. بھائی کتاب ملی، کتاب لے کر آئے تو دیکھیں گے. وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم تو اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، یا کہ کتاب ہمارے ہاتھ میں دے. تو پھر وہ قصہ اور ہے کہ موت طاری ہو گئی، لیکن ان سے اقرار جو لیا گیا وہ پہاڑ کو اٹھا لیا گیا. نظر آتا تھا ان کو کہ پکڑو. تو انہوں نے پھر قبول کیا. یعنی دیکھیے کیسی تاریخ ہے ان کی. موسیٰ علیہ السلام کتاب لا رہے ہیں، دستور لا رہے ہیں، قبول نہیں کرتے. اور جب پہاڑ کو اٹھا لیا گیا اوپر تو قبول کیا تاکہ تم پرہیزگار بنو. مطلب ہے کہ جا رہے ہیں، اب ان کے لیے انتظام کیا جائے گا ارض مقدسہ میں جانے کے لیے، تو کتاب تو چاہیے نا، دستور چاہیے.
تو مصر میں تو غلام رہے، پھر میدان میں بھٹکتے رہے، اب کتاب ملی تاکہ انہیں ترقی دی جائے، اب اس منصب پر قائم رہو، میدان میں کیسے فریضہ منصب ادا کر سکتے ہیں، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ مگر اس کیا ہوا، عہد لیا انہوں نے، لیکن پھر وہی ان کی شرانگیزیاں۔ تو سنیے، ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ پھر انہوں نے منہ پھر روگردانی کی، پھر وہی من بعد، اس کے بعد یعنی یہ جو عہد لیا گیا تھا میثاق، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ اگر اللہ کا فضل نہیں ہوتا تم پر، اس کی رحمت، تو تم خسارے والے ہو جاتے، مگر ان پر وہ عذاب نہیں آیا جو قوم عاد لوط، نہیں، بلکہ ان کی اصلاح ہوتی رہی۔ اب ایک قصہ بیان کیا جا رہا ہے مختصر سا، تو اسے بھی سنیے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اور تم جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے اعتدوا، تم میں سے ہستے تجاوز کیا تھا سبت کے دن۔ اب سبت کو کیا کہتے ہیں؟ سنیچر، ہفتہ اور سیٹرڈے، یہ ایک دن کا نام ہے کلام پاک میں، اور جمعہ کا بھی ہے جی۔ تو ہم نے ان سے کہا کہ ہو جاؤ بندر، خاسین، ذلیل، رسوا جی۔ حالانکہ اس کا تفصیل سے قصہ پڑھیں گے کہ وَاسْأَلْهُمْ، یعنی بستی والے سے پوچھو، مگر یہ قصہ مشہور ہے کہ جس میں ان سے کہا گیا تھا کہ دریا کنارے ایک بستی ہے، تفصیل سے قصہ آئے گا۔ ظاہر ہے کہ دریا کنارے میں جو رہتے ہیں ان کا کام کیا؟ مچھلی پکڑنا، ایک نعمت ہے۔ دریا کنارے پر کسی کا مکان ہو تو وہ سیکھ جاتے ہیں، اور سب سے بہترین روزی۔ تو ہوتا یہ تھا جیسے کہ ہمارے لیے جمعہ کا دن ہے نا، تو جمعہ کے دن کیا ہے؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، نماز پڑھ لو تو پھیلو اور رزق تلاش کرو۔ وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، جب اذان ہو جائے تو اب نماز کی طرف چلو، لیکن جب نماز پوری کرو تو پھیلو، رزق تلاش کرو۔ اور ان کے لیے ایسا نہیں تھا۔ سبت، اب سبت کے معنی کیا؟ دنیا کی حرکت مت کرو۔ سبت کے معنی ایسے، بھائی جمعہ کے معنی جمع ہو جاؤ، یعنی کسی شہر میں 10 مسجدیں ہیں 5 وقتہ نماز کی، تو جمعہ ایک ہی مسجد میں ہوگی، اور پہلے ایسے ہی ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ بمبئی میں بھی ایک ہی جامع مسجد میں نماز ہوتی تھی، لوگ ٹرینوں سے اور بسوں سے آتے تھے، مگر بعد میں مشکل ہو گیا نا، تو پھر اب دھیرے دھیرے ساری مساجد میں جمعہ ہونے لگا۔ لیکن ایک مطلب کیا؟ جمعہ کا جمع ہونا جی۔ تو سبت کے معنی آرام، یعنی حرکت نہیں کرنا، تو اس کے معنی کے اندر داخل ہے آرام۔ جب حرکت نہیں دنیا کی تو آرام ہی ہوا نا۔ اب ایک عبادت کیا صبح سے شام تک نہیں، ایک متعین وقت تھا۔ دیکھیں پارے ہم میں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، سباتا اس کا مصدر ہے، تو سبت کے معنی کیا ہوئے؟ آرام یا ترک عمل دنیا کا، ظاہر ہے کہ عبادت۔ اب سوال ان کا یہ ہوا کہ اب یہ تو وہی سمندر کنارے، ندی کنارے والے ہی سمجھ سکتے ہیں، یہ پانی کا جو جوار بھاٹا آتا ہے نا، مد و زجر، ہمارے یہاں کہتے ہیں اوڑ بھرتی، تو یہ تو جب پانی بھرتا ہے پھر اترتا ہے، تو مچھلی آتی ہے نا، وہ کوئی 1 فٹ کی بات نہیں ہے، دریا کنارے جائیں تو کافی مقدار میں پانی آگے بڑھتا ہے، پھر اس کے بعد اترتا ہے۔ تو ایسا سسٹم رکھتے ہیں کہ مچھلی تو آتی ہے لیکن جب پانی اترتا ہے تو جا نہیں سکتی۔ ہاں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ جالا لگاتے ہیں پانی کی سطح سے نیچے۔ پانی جو ہے نا، مان لیجیے کہ ایک مثال 15 فٹ پانی ہے تو 10 فٹ تک وہ جالا لگاتے ہیں، تو 5 فٹ سے مچھلی اندر جاتی ہے۔ اب جب پانی اترتا ہے تو 10 فٹ سے نیچے اترتا ہے نا، تو ساری پھنس جاتی ہے۔ بہرحال مختلف طریقے ہوں گے جو ہم نے دیکھا۔ اب جو پورا قصہ ہے وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ جس دن سبت ہوتا تھا، پھر یہ قصہ آئے گا، تو مچھلیاں
شر نظر آتی تھی. اب انہیں وہی شرارت سوجی ارے اور جس دن سبت نہیں ہوتا تو مچھلیاں نظر نہیں آتی تھی. بھائی آپ کو کہا گیا کہ سبت کے دن دنیاوی حرکت نہیں, تو انہوں نے یہ کام شروع کر دیا کہ جمعہ کے روز لگا دیا. اب وہ سبت کو, یعنی اب تو سمجھ رہے نا, سیٹرڈے کو مچھلیاں اندر پھنس جاتی تھی, ہاتھ نہیں لگاتے تھے, اتوار کو پھر وہ نکالتے تھے. تو یہ کیا ہوا؟ یہ ان کا قصہ تھا, شرارت تھی, یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہیلا کر رہے ہیں. تو کیا ہوا, ان کی سزا کیا ملی؟ اچھا وہاں یہ بھی ذکر ہے, پھر ایک جماعت نے کہا کہ ایسا مت کرو, تو دوسری 3 گروپ ہوئے اس میں. تیسری جماعت نے کہا کہ کیوں روکتے ہو انہیں, یہ تو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. تو بہرحال کونوا قردۃ خاسئین, ہو جاؤ بندر. تو یہاں ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں, ایسا نہ سمجھے کہ یہ جو بندر ہے ان کی نسل سے ہے, نہیں, ایسا نہیں ہے, یہ بالکل غلط ہے. بندر بندروں کی نسل سے ہے. یہ کون سے بندر تھے پھر؟ تو بقول ابن عباس بھائی نے بندر کی, بھائی انسان ہے, اسے بندر کی شکل دینا تو کوئی مشکل نہیں اللہ تعالیٰ کو, مگر یہ رہے نہیں, کیونکہ ایک انسان جب دوسری شکل اختیار کرے گا تو کتنا دن زندہ رہے گا, وہ سب ختم ہو گئے. اسی وجہ سے بعضوں نے یہ کہا ہے کہ نہیں, ان کے اندر بندروں کی خصلت آ گئی, صفت آ گئی. تو بندر کی صفت بھی آنا کہ جس طریقے سے وہ چھلانگ لگاتا ہے درختوں پر, تو بہرحال اس میں ہمیں زیادہ خود کریت کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن یہ بالکل درست ہے کہ وہ بندر بنے, لیکن پھر وہ نسل ختم ہو گئی, وہ نسل بڑی نہیں. وہ کیسے بڑھ سکتی ہے, وہ تو ان پر عذاب آیا نا. تو یہاں یہ یاد رکھیں, پھر تفصیل سے قصہ آئے گا. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. اب اس قصے کو فَجَعَلْنَاهَا, درس جو اس وقت تھے اور جو ان کے بعد آئیں گے, اور نصیحت, مگر کس کے لیے؟ سارے لوگوں کے لیے نہیں, ساری دنیا جانتی. سائنسدانوں نے تحقیق کی, وہاں گئے, متقین پرہیزگار بس وہی نصیحت حاصل کریں گے. تو جنہوں نے تحقیق کی کیا وہ ایمان لائے؟ نہیں لائے. تو اتنا کافی ہے جاننے کے لیے, خاص کر بندروں سے, ورنہ ایسا نہ کہیں کہ یہ بندروں کی نسل جو ہے انہی بندروں سے, ایسا نہیں ہے. اب ایک اور قصہ شروع ہو رہا ہے, تو ظاہر ہے کہ قصہ ہے ہم, لیکن اس میں بھی کئی چیزوں کو سمجھنا ہے, تو سنیے گا. تو یہ قصہ ایسا ہے, اچھا کہ ترتیب اس میں تبدیل ہوئی ہے. تو صرف ہم قصہ ایسا ہوا کہ ایک شخص تھا, اس کے کوئی بیٹا نہیں تھا, تو بھائی کا بیٹا, اب وراثت, تو اس نے اسے رات کے اندھیرے میں مار دیا اور کسی کے گھر کے سامنے رکھ دیا. اب لاش, اب قاتل کون پتہ نہیں نا. تو یہ قصہ شروع ہو رہا ہے, تو سنیے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. دیکھیں ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ, دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے اعوذ باللہ, اعو نہیں ہے, اور نہ اعوذ ذال. پھر وہاں ملے گا سورہ نحل میں فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم, ہے نا. تو آدھا ادھر آدھا ادھر. تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو. اب ہم نے بتایا مقصد کیا تھا, یہ تو موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے نا, کہ اس گائے کو ذبح کر کے قاتل کا پتہ چلانا ہے. تو وہ ابھی آیت سے معلوم ہوگا. یہ تو اچانک سوچیں گے گائے کا ذبح کرنے کا کیا مسئلہ ہے. تو بقرہ, بقرہ قاف, اور ہم کہتے ہیں بکری عید, ہے نا. بکری عید وہ کاف سے ہے, بکری عید. تو بکری اور بقرہ بہت فرق ہے. ہمارے یہاں بکرا کاف, دیکھو آواز میں فرق دیکھ رہے ہیں. دیکھو ہم کہہ رہے ہیں بقر, بقر بھی کہہ سکتے ہیں, بقر یعنی جنس, بیل اور گائے. تو زبان کی جڑ اور اوپر لگتا ہے, اوپر کے تالو سے قو, اور کاف اوپر کے تالو سے مکمل نہیں ملتا ہے. دیکھو کیف, اس کا صحیح تلفظ عرب نکالتے ہیں, دیکھو کیسا کیف. دیکھو تا 2 نقطے والی عربوں سے سنے,
تا مسلمات، ہم لوگ نہیں کر پاتے مسلمات، اور وہ مسلمات ہوا نکلتی ہے باہر تو کاف ہوا باہر نکلتی ہے کیونکہ جز ملتا ہے اوپر سے، تو خیال رکھیں. اب ہم کہتے ہیں ابو، کیا کہتے ہیں ابو بکر، جی وہ تو خیر وہ بعد میں بتائیں گے، وہ اصل میں ابو بکر ہے. تو بہرحال گائے کو ذبح کرو. اچھا نکیرا ہے، کوئی ایک گائے لے آتے ذبح کرتے. تو بولے کہ اتتخذنا ہزوا، اچھا ہمارا مذاق اڑاتے ہو. پیغمبر سے اپنے کہہ رہے ہیں، تو کیا جواب دیا؟ اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. میں مذاق کروں گا کہ گائے ذبح کرو؟ کیونکہ نبی وہی کہتا ہے جو اسے حکم ہوتا ہے. اب دیکھو کہہ کیا رہے ہیں کہ یہ مذاق نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ حکم ہے اللہ کا. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. اب ہم رک رہے ہیں ما ہی، نہیں رکیں گے تو ما ہی. قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون. کہا کہ ایسا کرو، اپنے رب سے کہو. اب ماہیہ کا ترجمہ اس کی ماہیت کیا ہے، یعنی کیفیت، تو ماہیت سے یاد رہے گا. کہہ رہے تھے کہ موسیٰ اپنے رب سے پوچھو اس کی ماہیت کیا ہے. اب ماہیت یعنی کیا؟ تفصیل. جیسے ہم کہتے ہیں نا اس کی کیفیت کیا ہے، یہ پوچھ رہے ہیں. حالانکہ حکم کیا ہوا تھا؟ کوئی بھی گائے. سوال نہیں کرتے تو کوئی گائے پکڑ کے ذبح کر دیتے، مگر نہیں، ماہیت پوچھی. تو جواب ملا. اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھے تو اللہ نے جواب دیا کہ انہو یقول انہا بقرۃ لا فارض، نہ بڑھیا ہو، ولا بکر، نہ بچی ہو. عوان بین بین ذالک، ان دونوں کے درمیان میں ہو. یہ ذالک جو بتایا گیا. پھر حکم دے رہے ہیں کہ دیکھو ففعلوا، کرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. اب بات ہو گئی. ملتی تھی کوئی بھی ایسی گائے کہ جو بالکل بچہ نہیں، بچہ یعنی کیا، جس کے دانت نہ نکلے وہ تو بچہ ہوا نا، دانت نکلے. بھائی بکرا قربانی کے لیے تلاش کرتے ہیں تو ہم تو یہ بتاتے ہیں، نہ پوچھنے کی ضرورت نہ کچھ، دانت نکلے ہو تو خرید لو، دوسرے سال میں داخل ہوا، سب میں اچھا. اب اسے پوچھیں گے کتنے سال کا ہے تو وہ صحیح بتا رہا ہے کہ نہیں، دانت پر ہاتھ ڈالو. تو بچہ نہ ہو، جس کے دانت نکلے ہوں. اگر بچہ یعنی دانت اگر نہیں نکلے تو وہ تو دودھ ہی پیے گا نا، اور کیا. تو کیا پوچھتے ہیں سنیے ابھی. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، جی. قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. بولے کہ ذرا پوچھو اپنے رب سے اس کا کلر. چلیے کلر کیا ہے پوچھ رہے ہیں، تو کیسے صفات ہیں ان کے. تو پوچھا، مطلب ہے کہ مختصر. تو جواب آیا صفرا، زرد. اب وہ پوچھ رہے نا تو لو فاقع، چمکدار. بھائی سفید گائے بہت ملتی ہے، کالی بھی ملتی ہے، لیکن اگر اس میں لچک ہے، بال بھی رہتے ہیں، کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ وہ چمکدار ہوتی ہے تو لوگوں کی توجہ مرکوز ہوتی ہے اس طرف. چمکدار ہو، کیسی؟ تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو خوش کر دے. اب ایک گائے آپ نے لا کے کھڑی کر دی، اس میں کوئی، اسے کہتے ہیں امتیازی صفات نہیں ہے تو لوگ نہیں دیکھیں گے. لیکن جب کوئی امتیازی صفت ہو، ارے یہ چمکیلی ہو یا کہ بہت اس کی جسامت ہو تو لوگ دیکھیں گے. تو حکم ہوا کہ ایسے لاؤ. اب بیچارے تلاش کرنے کے لیے کافی وقت جائے گا اب اس میں. جی صاحب، تو اب اس کا جواب دیکھ کے کیا ملتا ہے نا. تو یہ حکم ہوا کہ ایسے لے کے آؤ چمکدار. اب پھر پوچھتے ہیں، تو اب یہ تیسرے دفعہ پوچھ رہے ہیں نا، تو سنیے گا. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وإنا ان شاء الله لمهتدون.
ابھی پہلے ہی کی طرح ہے ماں ہی، صرف ہم نے ماں ہی پر وقف کیا تھا، یہاں وقف نہیں کیا ہے، تو ترجمے میں تھوڑا فرق کرنا پڑے گا، ورنہ پھر جیسے کہ اہبطو 2 دفعے آیا ہے نا آدم علیہ السلام کے لیے، تو ہم نے کہا تھا کہ بھائی یہاں سے نکلو اور نیچے اترو، تو یہ خیال رکھیں۔ اب ترجمہ یوں کریں گے کہ بولے کہ موسیٰ اپنے رب سے پوچھو، مزید اس کی ماہیت بیان کرو، تو یہ لفظ بڑھانا پڑے گا۔ پہلے کیا کہا کہ اس کی ماہیت کیا ہے، ابھی تو ماہیت بیان ہوئی، تو ہم کہتے ہیں نا ذرا اور تفصیل سے، بھائی ایک چیز سمجھاؤ، کچھ ابھی شک ہے ذرا اور، تو یہ ماہیت، مزید ماہیت بیان کرو۔ وجہ بھی بتا رہے کہ ہمیں شبہ ہو گیا، تشابہ علینا، یعنی گائے کے لینے میں ہمیں شبہ ہو گیا، یعنی وہ کیسی لوگوں کو خوش کرے، اور ہم اب دیکھو کیا کہہ رہے ہیں، اگر اللہ نے چاہا تو ہم راہیاب ہو جائیں گے۔ ہاں، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ انشاءاللہ نہ کہتے نا تو نہیں کر پاتے تھے، مگر یہ کہہ دیا انہوں نے، تو دیکھو قرآن شریف بیان کرتا ہے انشاءاللہ۔ تو ابھی خیر ان کا قصہ آنے سے پہلے یہاں چونکہ دیکھیے انشاءاللہ لکھا ہوا ہے، لہذا سارے متوجہ ہو جائیں، کیونکہ اکثر ہم لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ دیکھو کیا لکھا ہوا ہے، ان، اس کے بعد اسپیس، اس کے بعد شاء، اس کے بعد اسپیس، اور پھر اللہ۔ اب اگر آپ نے لکھتے وقت ان کے بعد شین لکھ دیا تو معنی میں قباحت، اگر آپ کو معلوم ہو کہ اس کے معنی کیا ہے تو آپ شاید پھر توبہ کریں گے، استغفار کریں گے۔ ان یعنی اگر چاہے اللہ، اگر آپ نے ایک ساتھ لکھ دیا انشاء، تو انشاء کے معنی جانتے ہیں، تخلیق، بیداری، اردو میں ہے نا امت مسلمہ کی نشأت ثانیہ، یعنی دوبارہ بیداری کرنے کے لیے کوئی لیڈر چاہیے، تو استغفر اللہ، انشاءاللہ، اللہ کی بیداری۔ کلمہ کفر ہوا کہ نہیں ہوا؟ جی، تو اس کا خیال رکھیں۔ ویسے اس پر گرفت نہیں ہوگی چونکہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، مگر جب ہمیں جب کوئی چیز معلوم ہو رہی ہے، قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، تو کیا لکھیں گے؟ انشاءاللہ ان شاء اللہ۔ اب ہم انگریزی کے ماسٹر نہیں، لیکن پھر بھی بتاتے ہیں، ان انگلش میں کیا لکھیں گے آپ؟ آئی این اسپیس، شاء ایس ایچ اے اسپیس، اور اللہ کا اے کیسے آئے گا؟ کیپٹل، یہ تو آپ جانتے ہیں۔ اگر آپ نے شاء کے بعد اللہ کا اے مختصر ملا دیا، اسپیس نہیں رکھا، تو پھر وہی ہو گیا شاء اللہ۔ تو ان کو شاء سے نہ ملائیں، بہت آسان ہے انگریزی میں بھی۔ تو یہ ایک چیز ہم نے بتا دیا، اب جتنے بھی سنیں گے اپنے بچوں کو سمجھائیں، عادت ڈالیں، ان اسپیس شاء اسپیس اللہ اسپیس، اور انگریزی میں بھی ایسی۔ اب سنیے، انہوں نے پوچھا کہ انشاءاللہ ہم راہ پائیں گے، تو جواب ملتا ہے، قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ ہاں، وہ ایسی گائے ہو، انہا بقرۃ لا ذلول، اس سے کام نہیں لیا گیا۔ دیکھو ذلول کام لیا جاتا ہے نا، تو اسے ذلول کہتے ہیں، کام کرنے والا۔ تثیر الارض، کھیتی کو جوتا ہو اس نے، ہمارے ہل چلاتے ہیں نا، تو اس میں اسے باندھ دیا گیا ہو۔ ابھی ہمارے لیے تھوڑا سمجھنا مشکل ہے، چونکہ عربی ملکوں میں گائے کو بھی ہل کے لیے جوڑ دیتے تھے، ایسا کچھ نہیں۔ چونکہ ہمارے یہاں تو وہ ہمارے یہاں اس کی کیا عبادت کی جاتی ہے نا، اور وہ عموماً ہل کے لیے نہیں جوڑی جاتی، ہو سکتا ہے کسی علاقے میں جوڑتے ہوں، تو بہرحال وہ ہل کے لیے نہ جوڑی گئی ہو، اور نہ پانی پلانے کے لیے۔ پانی جو کھینچا جاتا ہے کنویں سے، تو اس میں آگے بیل یا گائے کو جوڑ دیتے ہیں۔ مسلمتن، تندرست ہو، کیونکہ وہ، اور لا شیت، بے داغ ہو، لا شیت فیہا، اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ یہ ترجمہ ہوا ٹرو، اور یہ ترجمہ نہیں، بے داغ ہو۔ چونکہ جب ہل میں لگائی جائے، جوتی جائے پانی پلانے کے لیے، تو اس میں وہ چمڑی پر مار وغیرہ لگ جاتی ہے، بالکل صاف ستھری۔ تو قالو الآن، او جئت، تم آئے، اور حق میں با ہے،
ابھی تم سچا حق لے کر آئے، اب کچھ بات بنے گی. اتنا کہنے کے بعد اوہو، تو تلاش کیا، کیا آسانی سے ملی ہوگی؟ مگر انشاءاللہ کہہ دیا تھا. پھر اللہ نے توفیق دی. فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ. باقی وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے. ابھی کہ یہی جو میں نے ذکر کیا نا کہ قتل کیا تھا کسی کو، تو وہی بیان ہو رہا ہے، تو ترتیب مختلف ہے اس کی، تو سنیے گا. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. جس دن تم نے قتل کیا تھا ایک نفس کو، فَادَّارَأْتُمْ، تو یہاں ہو سکتا ہے کہ فَادَّارَأْتُمْ پڑھے، تو نہیں، ایسا نہیں، فَادَّارَأْتُمْ، را زبر حمزہ، اس کا خیال رکھنا. تو قتل تو کیا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر اس میں الجھے تم، یعنی چھپا رہے تھے. قتل کس نے کیا کیسے پتہ چلے گا؟ رات کے اندھیرے میں. مگر اللہ چاہتا تھا کہ جو تم چھپاتے ہو اس کو نکالے. اللہ اللہ. تو اس کے لیے اب حکم ہوا، یعنی قتل ہوا اندھیری رات میں، کسی کو پتہ نہیں، اور جس نے قتل کیا اس کو تو پتہ تھا نا قاتل کو، مگر سب چھپا رہے تھے. ہو سکتا اور لوگوں کو بھی معلوم ہو، اور اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتے تھے. تو دیکھیں کیا حکم ہوتا ہے. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. پھر ہم نے کہا کہ اس کا ایک ٹکڑا اس میت کو لگا دو، تو لگا دیا گیا. اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے کچھ مشکل ہے؟ مطلب ہے کہ اب توحید کا پیغام بھی، اس وقت بھی تھے شک کرنے والے، آج بھی ہیں آخرت کے دن پر. تو اس طرح زندہ کرتا ہے اور اس کی نشانیاں تم کو دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ سے کام لو. اچھا، یہ قصہ تمام ہوا. سوالات کیے، گائے کو تلاش کرنا پڑا، بہرحال کر لیے اور قاتل کا پتہ بھی چل گیا. اب شکر کرنا چاہے. پھر چند دنوں کے بعد پھر وہی، تو اس کا ذکر ہو رہا ہے. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. دیکھو ہے نا، من بعد ذلك یعنی اس واقعے کے بعد. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس کے بعد. تو کیسے ہوئے؟ کل حجارتی، پتھر کی طرح، او اشد قسوہ، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت. اور بہت سے پتھر ایسے ہیں کہ جب پھٹ پڑتے ہیں کہ ان سے پھٹ پڑتی ہیں نہریں، انہار، نہر کی جمع. اور بہت ایسے ہیں کہ جب وہ پھٹ پڑتے ہیں تو نکلتا ہے اس میں سے پانی. تو ابھی تفسیر میں سمجھاتے ہیں الگ الگ چیزیں. اور کچھ پتھر ایسے ہیں کہ اللہ کے خشیت سے، روب جو اس کا چھاتا ہے اس سے وہ گرتے ہیں. یہ بھی تو حبوت. اور اللہ تعالیٰ تم جو کچھ بھی کرتے ہو اس سے بے خبر نہیں ہے. غافل کا ترجمہ ہم اکثر کرتے ہیں، بے خبر نہیں ہے. سب سے پہلی بات یہ کہا جا رہا ہے کہ دل ان کے ایسے سخت ہوئے. تو یوں نہیں کہا جا رہا ہے کہ دل پتھر نہیں ہو سکتا. بھائی دل ہے. کل حجارتی، پتھر جیسے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی مثال کمثل الحماری، حمار نہیں، گدھے جیسے. جی، کل انعامی، چوپائی جیسی. چوپائی نہیں بھائی، انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا. وہ چوپائی کیسے؟ چوپائی جیسے خصلت. تو ان کے دل پتھر جیسے ہو گئے. اب آگے قسوہ ہے، زیادہ، یعنی پتھر جو سخت ہوتا ہے نا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. اب پتھروں کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے تو سنیے کہ بہت سے پتھر ایسے ہیں کہ تفجر جاری ہوتے ہیں
ان سے نہریں. اب نہریں کہا جا رہا ہے, نہر کی جمع انہار, تو شاید پڑھے ہیں یا پڑھیں گے. فن فجرت ہے نا منہو, یہ موسیٰ علیہ السلام جب عصا مارا تو 12 چشمے, تو وہ کیسے بہی پڑے چلے. دیکھو جاری ندی جاری ہوتی ہے نا, تو ابھی اور آگے سنیں. اور اس میں سے ایسے ہیں جو پھٹ پڑے, یشقق, شقاق یعنی شگاف, پتھروں میں چٹان میں, تو اس سے پانی نکلا. فیخرجو, تو نکلتا ہے اس سے پانی. اب ان دونوں چیزوں کو سمجھنا ہے. ایسے میں تفجر کسے کہتے ہیں؟ جاری. تو آپ کو اس جہاں سے پانی پھٹا ہے جاری, وہ وہاں جانے کی ضرورت نہیں, وہ آپ تک پہنچ جائے گا. چنانچہ آج بھی 3 تھے, شاید ابھی 1 ہو. وہ جو چشمہ موسیٰ علیہ السلام نے جو عصا مارا تھا 1 ہے. اچھا ہاں, تو 3 والا فوٹو پرانا ہوگا, تو وہ بہہ رہا ہے نا جی, وہ بہہ رہا ہے. اب جنہوں نے دیکھا تو کیا مطلب تفجر کا؟ ہمیں تو قرآن ڈکشنری یاد کرنا ہے نا کہ وہ آپ تک پہنچے گا. تو دیکھیں 12 قبیلے تھے. اب جہاں سے وہ پانی بہہ رہا ہے تو کیا 12 قبیلے وہاں جمع ہو جائیں گے؟ وہ تو رش ہو جائے گی نا جی. تو یہ قرآن کی جو بلاغت ہے یہ ہم بتا رہے ہیں. اچھا اب دوسرا لفظ ہے یشقق. یشقق کسے کہتے ہیں؟ چٹان ہے بڑی. اچھا ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں, اس کے علاوہ بھی ہیں جو پہاڑ ہیں بڑے بڑے, صرف چٹانوں کے, جہاں درخت وغیرہ نہیں ہے, بے آب و گیا زمین, تو پانی تو وہی چٹانوں سے نکلتا ہے, پہنچتا ہے لوگوں تک. اچھا ایک چٹان ایسی ہے کہ اس میں شگاف پڑ گیا, ہو سکتا ہے بجلی گرنے سے, تو وہ آپ تک نہیں پہنچے گا, آپ کو وہاں تک جانا پڑے گا. چنانچہ ہمارے یہاں یہ, ہمارے یہاں اس کے لفظ ہے دوسرا, کنواں نہیں ہوتا ہے وہ, یعنی چشمہ بھی نہیں ہوتا. چشمہ تو بہتا ہے صرف برسات کے موسم میں, یا اور کوئی شکل ہوتی ہے اس کی, تو وہ لوگ وہاں جاتے ہیں. تو بہرحال آپ یاد کیا کریں گے کہ یشقق, پانی نکلتا ہے لیکن لوگوں کو وہاں جانا پڑتا ہے, اور تفجر وہ لوگوں تک پہنچتا ہے. اب اس میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے گرتے ہیں. اب یہ جو ہمارے یہاں گرتے ہیں, مگر یہ وہ خشیہ والے نہیں ہیں, نہیں تو پھر سمجھ میں نہیں آئے گا. ہمارے یہاں چونکہ برستا ہے پانی بارش کا, کبھی کبھی موسلا دھار, تو زمین کیا ہے وہ اپنے کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے, تو وہ کھسکتے ہیں کہیں گے. آپ جائیے جہاں پانی کا قطرہ نہیں برستا ہے, بڑی بڑی چٹانیں ہیں, اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ ذکر کرتے ہیں اللہ کا, تو روب چھا جاتا ہے تو گر جاتی ہے. اللہ اللہ. اب دیکھا ہوگا لوگوں نے کہ کیا سبب بنا ان کے گرنے کا, وہاں کیا چیز تھی. تو کلام پاک میں بیان کیا جا رہا ہے. اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ہر چیز مخلوق اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے. اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہاری کرتوتوں سے اللہ بے خبر نہیں ہے. تو یہ قصہ بھی پورا ہو گیا. بہرحال قصے ابھی آتے رہیں گے ان کے. اب اصل یہ ہے کہ تاریخ آپ کو ذہن میں ہونی چاہیے, بنی اسرائیل کے تاریخ, پہلا حصہ, دوسرا حصہ, تیسرا حصہ. تو اب اکثر ان کا ذکر ہوگا, یہود, ہادو. اب یہ خطاب جو ہے سنیے. افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. اب مسلمانوں سے خطاب ہے ان کے بارے میں. اب کیا کہیں گے یہود, اب بنی اسرائیل کہنے کی ضرورت نہیں. تم یہ چاہتے, اچھا تطمعون یعنی کیا؟ طمع. ہم نے بتا دیا کہ جیسے طمع کھانے پینے میں ہوتی ہے نا, تو دین میں بھی ہوتی ہے. کہ کوئی دین میری بات کو قبول کرے, تو مسلمان چاہتے تھے نا کہ یہ لوگ دین کو قبول کریں, تو یہ تو مرغوب ہے جی. چاہتے ہو کہ یہ تم پر ایمان لائیں, جبکہ ان کا ایک فریق اللہ کے کلام کو سنتا ہے, پھر اس میں تحریف کرتا ہے اس بعد اس کے کہ وہ سمجھے. ما عقلوہ یعنی سمجھنے کے بعد اس میں تحریف کرتے ہیں, واو حالیہ, جان بوجھ کر. چنانچہ ہوا ہے انہوں نے سنا اللہ کا کلام, اب انہوں نے کیا کیا کہ تورات میں جو تھا وہ سمجھ رہے ہیں یہ دعوت آخری ہے, تو اس میں تحریف اور کی, تورات میں کی, انجیل میں کی.
تو یہ کہا جا رہا ہے کس سے؟ مسلمانوں سے، لیکن کن کے بارے میں سنایا جا رہا ہے؟ یہودیوں کو. اور ایسا ہوا. مگر ایک نقطہ ہے اور کہ کیا یہ صرف ہم یہودیوں کے لیے خاص کریں؟ اور اگر کوئی ہم میں سے جس کے پاس کتاب ہے، بھائی کلام اللہ، یہ بھی تو کلام اللہ ہے نا، ہم اگر اس میں سے بھی کچھ باتوں کو چھپائیں اور اپنا مسلک آگے کریں تو اس میں شامل ہے کہ نہیں؟ اصل میں یہ درس ہے. بھائی کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں بیان کیا کہ صرف اہل کتاب. تو آج بھی اگر کوئی کلام پاک کو سنتا ہے، جانتا ہے، اب کلام پاک کو کون سنتے اور جانتے ہیں آپ، جن کو دلچسپی ہے، سمجھتے ہیں، اس کے باوجود بھی کلام پاک میں کئی ایسے مسائل ہیں جو بالکل واضح ہیں، لیکن ہمارا عمل دوسرا ہے. یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں سنجیدہ انداز میں. تو ایسا نہ کریں. جو چیز کلام پاک میں واضح ہے اور جو چیز احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، پھر ہمیں چونکہ عادت ہو گئی ہے نا، ہم پیدا ہوئے ہیں، آنکھیں جب کھولی ہیں تو ہمارا بھی کوئی مسلک تھا، کوئی مذہب تھا، تو اس میں جو چیزیں تحریر ہیں، ظاہر ہے کہ ہمیں غور و فکر سے کام لینا چاہیے. بار بار تاکید دی جا رہی ہے. تو یہ نصیحت صرف اہل کتاب سے یہودیوں کے لیے نہیں، ہم بھی اہل کتاب ہیں. تو اس پیغام کو یہاں نوٹ کر لیں. تو آپ اپنے گھر والوں کو، دوست احباب کو سمجھا سکتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ سمجھانے کا طریقہ وہی انداز ہمارا مقصد یہ ہے کہ لوگ صحیح راہ پر آ جائیں، یہ نہیں کہ تلخ انداز. اچھا، انہی کے بارے میں کہا جا رہا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. یہ آخری آیت ہے. جب وہ ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے کہ ہم ایمان لائے. منافقت. اور یہ منافقت ہم بتا چکے ہیں کہ مدینہ میں 3 قبائل جو تھے یہ بنی اسرائیل کے تھے، اب انہیں یہود. جی. اور جب آپس میں ملتے تھے تو کیا کہتے تھے ذرا سنیے کہ تم حدث یحدثو تو تحدثونہم، تم انہیں ایسی بات کہتے ہو بما فتح اللہ علیکم، جو اللہ نے تمہیں سکھائی یا تم پر کھول دی وہ راز، تاکہ وہ حجت بازی کریں اس کے ذریعے سے تمہارے خلاف تمہارے رب کے پاس. عقل سے کام لو. تو یہ کیا ہوتا تھا اصل میں؟ بھائی ان میں بھی تو کچھ سادہ لوگ بھی تھے نا، عوام بھی ہوتے ہیں، علماء بھی ہوتے ہیں. جیسے قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ آخری نبی آئے گا، وہ یہ تعلیمات دے گا. تو اب جو علماء ہے وہ تو سمجھتے تھے، یعنی ان کے علماء، وہ تو اسے بیان نہیں کرتے تھے. لیکن عوام جب کہ درس وغیرہ میں وہ سنتے تھے نا، تو وہ ان سے کہتے تھے کہ ہاں ہماری کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے. تو جب یہ معلوم ہوا علماء کو تو کہتے ہیں تم کیسے لوگ ہو یار، جو چیز اللہ نے تمہیں سکھائی وہ تم انہیں بتا رہے ہو. یہ تو تم ہتھیار یعنی قانون کو ان کے ہاتھ میں دے رہے ہو. کل قیامت میں وہ کہیں گے کہ یہ لوگ ہم سے کہتے تھے کہ ان کی کتاب میں ہے کہ آخری رسول آئے گا، تو یہ تو ہمارے خلاف اللہ کے سامنے گواہی دیں گے. یہ اس کا مفہوم ہے. ہاں. تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ تو بہرحال آج جو ہے بیان ہوا ہے، قصہ تھا، اس لیے 2 صفحے تک ہم لے گئے. حالانکہ اس کی ایک آیت ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ 2 صفحے سے زیادہ ہو. ابھی اس کا ربط ہے تو انشاءاللہ اس کو آئندہ سبق میں. تو یہاں جو ہم نے آپ کو بتایا کہ کچھ قاعدے بتائے تجوید کے، البتہ ایک چیز اور بتانا ہے، جیسے کہ بقر، ان البقرہ اور بقرہ. تو بقر اس میں جنس ہے، یعنی بقر بولو تو گائے اور بیل. جب آپ جاؤ گے دکان میں تو بقر، تو چاہے بکری کا دے جائے، چاہے گائے کا دے، چاہے بیل کا دے. اب یہ کہ جس کو بکری کا چاہے وہ جہاں بکر کہے گا تو گائے کا ہی ملے گا نا. تو بقرہ گائے اور بیل، اور بقر یعنی اس میں جنس. تو 3 لفظ کو یاد کریں، بقر، بقرہ اور ثور. لیکن اگر آپ نے کہہ دیا کہ بکر، کاف سے بکر، تو آپ کو چاہتا ہے بکری کا، وہ دے دے گا گائے بیل کا. تو آج اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا
قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض. میں ہمیشہ تاکید کرتا ہوں با نہ کریں، الف نہیں، بعضهم إلى بعض. قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم. افلا تا نہیں، تا پھر الف بڑھ گیا. افلا تعقلون. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جی جو سوال کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. اب یہ کہ ہمارا ڈیلی 1 پیج کی طرح نہیں ہے نا، 1.5 صفحہ، کبھی صفحہ، کبھی 2. جی کہیے. سوال کر سکتا ہوں؟ ہاں بالکل کہیے. پہلے تو میں وہ کر دوں کہ ہم کو میسج انویٹیشن ملا وہ 84 آیت کا تھا، لیکن آپ نے 62 63 سے پڑھائی آپ 61. یہ کچھ فرق ہے. انویٹیشن ہمیں 84 کا ملا، 84 85 87 88 کا آپ نے ابھی 62 63 یا 64 65 پڑھائی. ہاں تو یہ ویکلی درس ہے نا. یہ ضروری سی بات کیا ویکلی درس میں آج لکھا ہوا ہے 84 تو آج آپ نے نہیں پڑھا. وہ انویٹیشن جو دیا نا اس میں. اچھا وہ انویٹیشن میں غلطی ہے. اچھا کوئی بات نہیں. جی جی وہ اس میں غلطی ہوگی. جی ہاں جی جی. اچھا قائد صاحب آپ نے جو جمعہ سب کی بات کی جی مجھے اس میں یہ پوچھنا ہے کہ اس سے ایک سوال نکلتا ہے کہ جو ہم اس کا مطلب ہے کہ جمعے کے اندر جمع ہونے کی یعنی اجتماعی طور پر زیادہ تاکید ہے. تو اس زیادہ تاکید جمعے کی فرضیت تھی کہ بھائی سب جمع ہو، اور وہ جو عام نماز ہے ہماری 5 وقت کا اس کے اندر جو جماعت کا ہے اس کی جماعت میں اور اس کی جماعت میں کیا فرق ہے؟ یہ کوئی اولا بات ہے، اعلیٰ بات ہے. اور وہ کوئی کیونکہ اس کے اندر ہم نے حدیث بھی پڑھی ہے کہ اگر ہم مسجد میں پڑھیں تو ہمیں 25 گنا زیادہ یا 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. جی ایک تو یہ سوال تھا کہ ان دونوں کی فرضیت میں جماعت کی فرضیت میں کیا فرق ہے جمعے کی اور عام نمازوں کی. یہ سوال ہے. جی اور دوسرا سوال یہ ہے صاحب کہ یہ ہیلے کے حوالے سے ایک بات نکلتی ہے کہ ہم آج کل جو ہے نا جب بات کرتے کہیں تو ہم وہ ہیلے اب اگر وہ چاہے ہیلا ہو یا نہ ہو لیکن ہم ہیلے کی آیت پڑھتے کہ بھئی ہم حوالہ دے دیتے قرآن کا کہ بھئی وہ جس طرح سے ان لوگوں نے ہیلا کیا آج کل یہ لوگ ہیلا کر رہے ہیں. بعض اوقات میں تو وہ جو ہے نا ریفرنس صحیح ہوتا ہے، بعض اوقات پر نہیں ہوتا. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. ہم ایک جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پر بات نکلی کہ یہ جماعت ہماری جو ہے وہ عوام کے اندر مقبولیت کیوں نہیں پا رہی، ہماری جماعت کو ووٹ کیوں نہیں مل رہے، یعنی اتنی مقبولیت کیوں نہیں، یعنی مقبول ہے لیکن حکومت میں کیوں نہیں آ رہی. یہ ایک سوال تھا. تو اس پہ جو ہے نا وہ انہوں نے صاحب نے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم، تو یہ آیت پڑھ دی کہ بھئی ایسے سوال نہ کیے جائیں کہ جس سے جو ہے نا آپ کو تکلیف ہو. میرا سوال امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم بہت دفعہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم ریفرنس کے طور پہ پرانی آیت پڑھ دیتے ہیں. معاملہ حلال حرام کا نہیں ہوتا ہے، کہ عام دنیاوی بات ہوتی ہے، سیاسی بات ہوتی ہے کہ پارٹی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ بھئی عوام میں مقبول کیوں نہیں ہو رہی، اور اس کے اندر اگر کوئی سوال کرے تو اس کو جو ہے نا قرآنی آیت کا حوالہ دے کے اس کا منہ بند کر دیا جاتا ہے. یہ عمل صحیح ہے؟ جی دیکھیے پہلا سوال آپ کا بہت اچھا ہے اور دوسرا سوال تھوڑا عصری ہے یعنی تھوڑی پولیٹکس بھی ہے اس میں. تو بہرحال پہلا سوال سنیں. چونکہ وہ صحیح ہے نا کہ بھائی قرآن کی آیات اور احادیث کو جمع کرنا پڑتا ہے. تو دیکھیے جماعت کی نماز اور جمعہ کی نماز میں فرق ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ درجے کا ثواب بالکل صحیح ہے، مگر یہ بھی جیسے کہ 5 وقتہ نماز میں جو کھیتی میں کام کر رہے ہیں ان سے نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ مسجد میں آ جائیں، نہیں کہا جا رہا ہے. ان سے کیا کہا جا رہا ہے؟ اب وہ اس وقت میرے ذہن میں حدیث نہیں ہے کہ وہاں پر جو اذان دے گا اپنے باغیچے میں تو بستی سے باہر ہوگا نا، تو درخت وغیرہ گواہی دیں گے یہ کون اذان دے رہا ہے. اور وہاں جو آپ نماز پڑھیں گے تو پڑوس کے باغ والے کو بلائیں. تو اگر آپ 2 ہوئے تو ثواب بڑھ جائے گا، 3 ہوئے تو ثواب بڑھ جائے گا. تو اس کی بھی ترغیب دی گئی ہے کہ باغیچے میں جب نماز پڑھیں گے، آج کل فیکٹری لیں اور کمپنی لیں، آفس لیں، تو
یہ کہا جائے تو فرق ہے ظہر میں اور کس میں، جمعہ میں، لیکن جمعہ میں یہ بات نہیں ہے. ہاں جمعہ میں اپنا باغیچہ چھوڑ کر آنا پڑے گا. دیکھو ظہر کی اذان ہو رہی ہے، آپ کو یہ حکم ہے کہ اپنا کام بند کر دو؟ نہیں، آپ تو باغیچے میں ہیں. اذان ہو رہی ہے، جب پڑوسی آئے گا تو آپ نماز پڑھیں گے اگر آواز سنائی دے رہا ہے. لیکن آپ آج کل تو مائک ہے نا جی، کبھی ہوا کا رخ ادھر ہو، ایک سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. تو فرق ہے 5 وقتہ نماز میں اور جمعہ کی نماز میں. جمعہ کی نماز میں ساروں کو اپنے باغوں کو چھوڑ کر آ جائیے. تو اسی لیے یہاں جو پہلی ابھی ہمارے سمجھ میں کیوں نہیں آتا ہے، ہم عین وقت پہ اذان دیتے ہیں، زوال کے وقت. ہم نے زوال کو پکڑ کے رکھا ہے. تو یہاں پر جو پہلی اذان ہوتی ہے نا تقریباً 11-10 بجے، وہ اس لیے ہوتی ہے کہ اپنے یہاں ہوتی ہے پہلی اذان ہوئی تو دکانیں بند کر دیتے ہیں. تو آپ کا سوال بالکل وجہ ہے اور بالکل واضح ہو گیا مفہوم. دونوں میں فرق ہے. جمعہ سے، ہاں تو جمعہ کا مطلب کیا، جمعہ سے. اور بھی میں اس کو آپ کو پکا کر دیتا ہوں، سچا اور پکا، کہ یہاں پر دیکھو کبھی کبھی زوال سے پہلے خطبہ شروع ہو جاتا ہے. اب لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یار ابھی تو زوال نہیں ہوا، ابھی خطبہ شروع ہوا. بھائی اب جمع تو ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اصل کیا ہے جمع ہونا. اب جب آپ اس میں تحقیق کریں گے، چونکہ کئی چیزیں ایسی ہیں میں بیان نہیں کرتا، الجھن میں نہیں ڈالنا چاہتا. کئی جس میں تحقیق کیے، بولے کہ یہ آپ زوال کیا تلاش کرتے ہیں ظہر کی طرح. مسجد میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں زوال ہوا کہ نہیں ہوا، سنت پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے. بھائی جمعہ کو، جمعیت کو تلاش کریں. جہاں جمع ہو گئے تو بعض کہتے ہیں کہ اگر اتفاق سے اس نے خطبہ مختصر کیا اور زوال سے پہلے بھی اس نے اللہ اکبر کہا تو شرط پہلی کیا پائی گئی؟ جمع. تو یہ اضافے میں نے معلومات دی، میں احتیاط کرتا ہوں چونکہ یہ تحقیقی باتیں ہیں. رہا دوسرا سوال جو آپ کہہ رہے ہیں نا جماعت، تو یہ کون سی جماعت ہے؟ جیسے کہ دین کے لیے جو جماعت نکلتی ہے وہ، یا کہ سیاسی، جیسے کہ جو جماعتیں آج کل کچھ دروس ہو رہے ہیں تو ان کا مقصد؟ ہماری جماعت اسلامی ہے، ہاں جی جی جی، بھلائی کام بھی کرتی ہے، ہاں جی جی، ہاں سیاست میں بھی. ہاں بس وہ میں یہی کہنا چاہتا تھا. چونکہ ابھی جیسے ہمارے یہاں تبلیغی جماعت کام کرتی ہے، وہ تو ووٹ وغیرہ سے کام نہیں کرتی ہے نا. تو اس میں ایک چیز یاد رکھیے کہ جب کوئی کسی فن میں ہوتا ہے، بھائی کوئی بھی فیلڈ ہو، تو اسے نکلنے کا راستہ بھی بتا دیا جاتا ہے. تو یہ اب چیز ہم آپ کو نہیں بتا سکتے کیونکہ انسان ہے بھائی، وہ بھی تو انسان ہے نا. اب یہ کہ آپ ان سے سوال کر رہے ہیں جو آپ نے بتائے، اب اگر وہ آپ کو کھول کر بتاتے ہیں تو وہ گرفت میں آ جائیں گے. تو ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اس آپ کو چپ کرنا، سب میں آسان ہے نا، تو وہ چپ کرتے ہیں. ہاں حکمت عملی. میرا سوال صرف یہ تھا کہ قرآن کی آیت، کیونکہ وہاں پہ جو اگر ہم سورہ مائدہ پڑھیں گے جی، تو ہمیں دیکھے گا کہ وہ تو حلال حرام کی بات ہو رہی ہے اور ان کے منافقین اور مشرکین کے. ہم تو یہاں جماعت کے لوگ بیٹھے ہوئے اور یہاں پر ایک خالصتاً دنیاوی معاملہ ہے. دنیاوی معاملے میں ہم قرآن کی آیت کو کیسے آپ سمجھ رہے ہیں، یعنی وہ اس کو کیسے ہم حوالہ دے دیں گے قرآن کی آیت کا، کہ وہ آیت کسی اس کا شان نزول، اس کا سیاق و سباق دوسرا ہے اور یہاں پہ معاملہ بالکل دوسرا. یہاں پہ دنیاوی اور ڈسکشن ہو رہا ہے. یہ تھا سوال. نہیں وہ ہاں جی، آیت کا حوالہ دے دیں. نہیں دینا چاہیے. دیکھیے جہاں پر یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا، ان کو یہ قرآن کا حوالہ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو خارج کرنے کے لیے اور آپ کو چپ کرنے کے لیے وہ حوالہ دے رہے ہیں. تو ایسا حوالہ وہ فٹ نہیں ہوتا، وہاں پر بالکل فٹ نہیں ہوتا. اب دیکھیے اپنے درس میں کیا ہوتا ہے، چونکہ یہ تو کیا اسے کہتے ہیں پولیٹکس سے تو ہم دور ہیں، تو ہم حوالہ دیتے ہیں صرف جو اس کے موافقت میں رکھتا ہے. لیکن اگر پولیٹکس میں جائیں گے تو پھر وہی مسئلہ شروع ہو گیا. تو یہ غلط ہے. وہ جو قرآن شریف کی آیت کو استعمال کرتے ہیں، کوئی اور عذر کر لیں، یہ بھی تو عذر ہو سکتا ہے نا کہ پھر کسی وقت. دیکھیے ہم نے کئی دفعے آخری وقت میں جب کوئی سوال کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اسے آئندہ رکھ لیں. تو مطلب ہے کہ ان سے کہیں کہ گناہ سے بچیں، ایسا غلط حوالہ نہ دیں، بلکہ کیا کہیں آئندہ وقت. چلیے اور سنائیے. تو ماشاءاللہ آپ موجود ہیں آج بھی، بڑی خوشی ہوئی سب سے پہلے آواز سن کے. چلیے اور کوئی ہے یا ختم کر دیں؟ جی جی میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی پہنچ رہی آواز. جی
शेख जज़ाकल्लाह खैरन, आखिरी जुमा को आपने सूरह फातिहा की तजवीद के बारे में हमें बताया। जी आज सुबह से मैं प्रैक्टिस कर रहा था जी और सूरह फातिहा को मैंने रिकॉर्ड करके अभी आपको भी भेजा और जिया भाई को भी भेजा हूँ। माशाअल्लाह। आपके मोबाइल पर भी है और जिया भाई के मोबाइल पर भी है। 1 मिनट का है ऑडियो शायद। जी जी देखिए शेख, ऑनलाइन चेक कीजिए क्या मैं सही पढ़ रहा हूँ। जी बहुत अच्छा। तो मैं तो दूसरों से भी ये दरख्वास्त करता हूँ कि हर फर्द कोशिश करे कि मुझे भेजे और हम सुने और एक दूसरे की इस्लाह हो सके। तो हम तरगीब भी दे रहे हैं लोगों को, तो इंशाल्लाह हम सुनेंगे फिर आपको इत्तला देंगे। शेख, इसमें मैंने ये किया है कि ऑडियो नहीं भेजा है, वीडियो कि वीडियो बना के ताकि होंठ हाँ। कहाँ जा रहे घूम रहे क्या जी, हो जी। रहे, इसलिए मैंने बिलखुसूस फोटो को मरकूज करके भेजा। जी नहीं बहुत अच्छा, क्योंकि ये चीज़ें तजवीद की वो देखना है होंठ कैसे गोल होते हैं। बहुत अच्छा किया आपने। तो हम फिर उसको फिर एक दफ़े और समझाएंगे इसी दर्स में ताकि आप उसको कैच कर सकें इंशाअल्लाह। तो बड़ी खुशी भी। चलिए मिलते हैं फिर आइंदा जुमा। वस्सलामु अलैकुम।